بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام صدف شیخ ہے. آج ہمارے ساتھ موجود ہے کراچی سے تعلق رکھنے والی ایک باصلاحیت گرافک ڈیزائنر ایکسپرٹ محترمہ عطیہ کامران. آپ گریجویٹ ہیں اور گرافک ڈیزائننگ کے شعبے میں مہارت رکھتی ہیں. آج ہم ان کے تعلیمی سفر، گرافک ڈیزائننگ کے تجربات اور خاص طور پہ ریحان اسکول ٹیچر ٹریننگ پروگرام سے متعلق ان کے خیالات جانیں گے. تو آئیں عطیہ صاحبہ، آپ کو ریحان اسکول کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم مس عطیہ. کیسی ہیں آپ میم؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. مس عطیہ، آپ اپنا مختصر تعارف کروائیں. جی میرا نام عطیہ کامران ہے اور میں نے کراچی یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے. اس کے علاوہ گرافک ڈیزائنر بھی ہوں اور ہاؤس وائف. مس عطیہ، آپ نے گرافک ڈیزائننگ کا شعبہ کیوں منتخب کیا اور اس میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی آپ کی؟ میں نے وہ اس لیے سلیکٹ کرا کیونکہ میں نے جو ہے جب میں نے کمپیوٹر سیکھنا شروع کیا تو میں جیسے میرے ہسبینڈ نے ہی مجھے سارا کمپیوٹر وغیرہ سکھایا. تو جب میں ڈیزائننگ وغیرہ کرتی تھی، کیونکہ ہر کسی کی ایک اپنی فیلڈ میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ جب ہوتا ہے تو اسے خود پتہ چل جاتا ہے. انوالو اسکل جسے کہتے ہیں نا، وہ پھر آٹومیٹک پتہ چل جاتی ہے کہ آپ کے اندر کیا ہے وہ اسکل. تو جب میں ان سے مختلف ڈفرینٹ چیزیں سیکھتی تھی، پڑھتی تھی، تو مجھے جو ہے ڈیزائننگ میں زیادہ مجھے اپنے اندر انٹرسٹ فیل ہوا. تو جیسے ایم ایس آفس سیکھا، پھر پاور پوائنٹ سیکھا، پھر میں نے اس طرح ایکسل سیکھا، ڈفرینٹ چیزیں سیکھی میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے. پھر میں اپنے میرے ہسبینڈ خود بھی ٹیچنگ فیلڈ میں ہی سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں بھی ان کو کام وغیرہ یہ سب کرتے ہوئے دیکھتی تھی، ڈیزائننگ وغیرہ. تو مجھے اس میں انٹرسٹ اس طرح ڈیولپ ہوتا چلا گیا نا، مجھے مزہ آتا تھا. میں دیکھتی تھی ان کے کام اور جب خود بھی کرتی تھی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا. تو یہی سب چیزوں کی وجہ سے پھر میرے اندر جو ہے نا اس طرح سے ڈیزائننگ کا شوق پیدا ہوا. پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہی کہا کہ مجھے جو ہے گرافکس کے ہی کورس کرنا ہے، ڈیزائننگ والے سارے نا. تو اس طرح پھر میں نے ایڈوبی السٹریٹر میں ایڈمیشن لیا. فوٹو شاپ ہے، السٹریٹر ود اے آئی کے ساتھ میں نے یہ کورس کرا. تو پھر یہ کہ اب اس کے بعد اب میں اے آئی کے، کیونکہ انٹرسٹ میرا اسی ڈیزائننگ کی ہی فیلڈ میں ہے، تو پھر میں نے جو ہے اپنے آپ کو اسی فیلڈ میں ہی آگے سوچا کہ آگے بھی میں اپنی اسی فیلڈ میں ہی جاؤں آگے نا. تو پھر میں نے اے آئی کا جو ہے منتخب کیا کہ میں اے آئی ٹولس کے ذریعے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اے آئی جو ہے اس وقت ہر جگہ اے آئی ہے چھایا ہوا ہے نا. تو یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اور اس کے ذریعے جو ہے پھر میں نے اس فیلڈ کو مطلب چوز کیا کہ میں اے آئی کے ذریعے بھی ڈیزائننگ کروں. اوکے، آپ یہ بتائیں کہ ریحان اسکول اے آئی کے لیے آپ ریحان اسکول ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے بارے میں آپ کو پہلی بار کیسے کہاں کب پتہ چلا؟ میں سر ریحان کی ڈفرینٹ ویڈیوز وغیرہ دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میرا انٹرسٹ تھا ڈیزائننگ کی طرف. تو میں سرچ کرتی رہتی تھی کہ کوئی ایسے ادارے ہوں اچھے جہاں میں یہ اپنے گرافکس کی ڈیزائننگ کی چیز کو، اسکلس کو جو ہے میں آگے امپروو کر سکوں نا. تو مجھے اے آئی سے ریلیٹڈ جب مجھے ریحان صاحب کی ویڈیوز میں نے دیکھی اور مجھے مطلب بہت انسپائر ہوئی میں ان سب ویڈیوز سے کہ جس طرح سے سر ریحان کے اسکول میں ٹریننگس کے حوالے سے ہو یا اسکول جو بھی ہے اسکولس کے حوالے سے، اس میں جس طرح تربیت دی جا رہی ہے، چیزوں کو لوگوں کو سب کو اسکلس سکھائی جا رہی ہے اے آئی سے ریلیٹڈ ہر چیز. تو وہ سب چیزیں دیکھ کے میں بہت انسپائر ہوئی تھی. تو اس لیے بھی میں نے ریحان اے آئی بوٹ کیمپ کو میں نے جوائن کیا. اچھا مس عطیہ، آپ ریحان اسکول ٹریننگ سے آپ نے کون سی ایسی بات سیکھی جو کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی؟ اچھا، پہلے آپ مجھے یہ یہاں بتائیں سوری، آپ نے ریحان اسکول ٹیچنگ میں شرکت کیوں کی اور آپ نے کیا کیا اب تک سیکھا ہے؟ میں نے ریحان اسکول میں ابھی مجھے 1 ویک ہوا ہے آئے جوائن کیے ہوئے. تو الحمدللہ جیسا کہ میں نے سنا تھا اور ویڈیوز میں دیکھا بھی تھا، اور تو اسی طرح سے واقعی یہاں پہ اسی طرح سے ٹریننگ دی جا رہی ہے. بہت اچھی طرح سے جو ہے ٹیچرس بھی، سب اسٹاف ہمیں ٹیچرس جو ہیں وہ گائیڈ کرتی ہیں، اور اسٹوڈنٹس بھی سارے ہم سب مل کے ماشاء اللہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہاں پہ جو ہے میں نے کہا اے آئی سے ریلیٹڈ یعنی کہ 1 ویک میں ہی اچھے خاصے ٹولس سیکھ لیے ہیں کہ ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھ لیا ہے، اور اے آئی سے ریلیٹڈ جیسے میں نے سنو اے آئی ایک ٹول ہے وہ بھی میں نے سیکھ لیا ہے. پھر انٹرویوز وغیرہ ہمارے کنڈکٹ ہو رہے ہیں
یہ جو ہے یہ تو آپ کے لیے سمجھے سب سے زیادہ بینیفٹ ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈینس جو بلڈ کرے گا وہ میرے حساب سے، میرے خیال سے سب سے زیادہ انٹرویو سیکشن جو ہے ہمارے یہ چیزیں کی. تو یہ میری لرننگ ہو رہی ہے یہاں پہ. جی جی بولیں. یہ انٹرویوز کے ذریعے بھی ظاہر ہے ہماری لرننگ ہو رہی ہے، یہ بھی ٹاسک ہم نے سیکھ لیا ہے. اور اس کے علاوہ ٹیڈیکس ہے وہ بھی میں نے سیکھ لیا ہے. اور پوسٹ وغیرہ تو میں پہلے بھی بناتی تھی، لیکن یہ کہ اب اس میں اور امپروومنٹ آ گئی ہے. یہاں سے کورس جوائن کرنے کے بعد ٹریننگ جو میں لے رہی ہوں اس کے بعد اور اچھی امپروومنٹ آئی ہے میری پوسٹوں میں. تو تقریباً یہ چیزیں سیکھ لی ہیں میں نے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو اب تک ریحان اسکول میں جتنے ٹاسک آپ کو آپ نے مطلب اچیو کر لیے ہیں، سیکھ لیے ہیں، اس میں سے کون سا ٹاسک آپ کو سب سے دلچسپ لگا؟ مجھے جو سب سے زیادہ مزہ آ رہا ہے نا ویڈیو ایڈیٹنگ میں آیا. کل میں نے سانگ بنایا بیٹھ کے سنو اے آئی سے نا. تو بات وہی کہ ڈیزائننگ میں مجھے انٹرسٹ ہے، تو مجھے ایلیمنٹ پہ کام کرنا اور سانگ بنانے میں مجھے زیادہ مزہ آیا. اچھا، اور وہ کون سا ٹاسک ہے جس میں آپ کو مطلب جو آپ کو کمپلیکیٹڈ لگا، جس میں آپ کو مشکلات پیش آئی؟ مشکلات تو خیر ایسے کوئی خاص نہیں آئی. تھوڑی بہت تو ظاہر سی بات ہے جب آپ اسٹارٹ لیتے ہیں کوئی بھی کسی بھی ادارے میں اسٹارٹ لیتے ہیں، کوئی بھی کورس سیکھنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں کسی بھی ادارے میں، تو ایک دم سے ساری چیزیں ظاہر آپ نہیں لرن کر پاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے تھوڑا بہت تو ظاہر سی بات ہے مشکلات آئیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ وہ سب سولو ہو گئی. ٹیچرس نے، اسٹوڈنٹ نے، سب نے مل کر گائیڈ کیا تو وہ پرابلم سولو ہو گئی. اچھا مس عطیہ، آپ کے خیال میں ریحان اسکول کا ٹیچر ٹریننگ پروگرام دوسرے پروگراموں سے کس طرح مختلف ہے؟ سوری آواز کٹ گئی تھی. ریحان اسکول ٹیچر ٹریننگ دوسرے اسکولوں سے کیسے مختلف ہے؟ ریحان اسکول کی ٹریننگ تو بہت ڈفرینٹ ہے ماشاء اللہ سے، اور بہت اسکوپ ہے اس میں. اگر سب اس کورس کو جوائن کریں تو دیکھیں دوسرے اسکولوں میں، دوسرے جو ہیں اداروں میں اس طرح سے جیسے ہمارے یہاں جو میں نے دیکھا کہ ابھی تو بہت سارے ٹاسک ہیں جو مجھے کرنے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ میں نے جو ہے اسٹڈی تو کیا، میں نے ان کو اس میں دیکھا کہ کیا کیا ہیں. اور ہاں میں نے بھی کوڈنگ بھی اسٹارٹ کر دی ہے، وہ میں بتانا بھول گئی. کوڈنگ کا ٹاسک بھی ہم نے سیکھ لیا ہے. تو اب اس میں جو ہے نا اگر ہم دوسرے اداروں میں دیکھیں تو اس طرح سے ایک تو اے آئی کے تھرو اتنی زیادہ لرننگ، ڈفرینٹ ٹولس ہمیں نہیں سکھائے جا رہے، ٹھیک ہے نا. اور جیسے بچوں کے اندر جو ہے اگر ہم یہ ٹولس جیسے بچے سیکھ لیں، جیسے سنو اے آئی ہے، کینوا ہے، اور اسی طرح آپ کا جو ہے یہ کلاؤڈ ہے، یہ سارے جو ڈفرینٹ ٹولس جو سکھائے جا رہے ہیں یہ ہر ادارے میں اس طرح سے اتنی زیادہ اچھی طرح سے نہیں سکھائے جا رہے جس طرح میں نے یہاں دیکھا کہ ریحان اسکول میں ٹریننگ میں سکھائے جا رہے ہیں. باقی اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو کلاس میں ٹیچر نے سمجھا دیا، اور میں نے بھی ظاہر بہت سارے اداروں میں پڑھا ہے، دیکھا ہے، تو وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے آن لائن کلاس ہے تو بھی ٹیچرز آئیں بس پڑھا دیا اور ٹاسک دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ کر لیں، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ فزیکل جا کے کریں تو بھی یہی ہے کہ آپ نے چاہے وہ کمپیوٹر کے کورس کرنے ہوں یا آپ کو کوئی بھی کورس کرنے ہو، تو وہی ٹیچر کھڑا ہوا بورڈ پہ سکھایا، سمجھایا اور بس چلے گئے کہ بھئی اب آپ کا یہ ٹاسک ہے آپ کر لیجیے گا. اب اس کے بعد سمجھ آئے نہ آئے بعد میں پھر بڑی مشکلات ہوتی ہیں. لیکن ریحان ٹریننگ کے اندر میں نے یہ چیز نہیں دیکھی، تو اس لحاظ سے مجھے تو پھر یہ بہت زیادہ ڈفرینٹ اور بہت اچھا لگا. جی بالکل. اچھا مس عطیہ، جی جی، کیا آپ سمجھتی ہیں ریحان اسکول کی یہ ٹریننگ نئے استاد اور طالبہ علم کے لیے مفید ہے؟ جی بالکل، طالب علم کے لیے تو بہت ہی مفید ہے. جی بالکل ضرور. اس لحاظ سے دیکھیں نا آپ، جب ہم چاہے وہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اور کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، تو جب سوال دوبارہ ریپیٹ کریں گی، آواز کٹ گئی ہے. ہاں میں بولوں میں سوال کروں میم آپ سے؟ جی جی آواز کٹ رہی ہے بہت. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ریحان اسکول ہے نا، وہ کیا استاد اور طالبہ کے لیے کس حد تک فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟
دیکھیے ٹیچرس کے لیے اس لحاظ سے فائدہ مند ہے کہ ان کی بھی وہ کہتے ہیں نا کہ لرننگ پروسیس تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، آپ کے مرتے دم تک آپ کی لرننگ چلتی رہتی ہے. تو بالکل ایسا جتنا ہی. ٹیچرز جو ہیں ہمیں جتنا سکھاتی جائیں گی وہ آگے سے آگے مزید لرن کرتی جائیں گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سکھانے سے علم زیادہ بڑھتا ہے. دوسرے کہ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے بھی ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب سیکھیں گے لرن کریں گے تو آپ جو ہے آپ کے اندر امپروومنٹ ہی آئے گی نا. اے آئی کے ٹول سیکھیں گے یا آپ، اور اے آئی کے ٹول کے حوالے سے اگر میں یہی بات کروں کہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ ٹیچنگ ہو، چاہے وہ ڈیزائننگ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر ہوں، آپ کوئی بھی فیلڈ اٹھا لیں. میرا اب تو ہر فیلڈ کے اندر جو ہے، ایون کہ اگر ہم گرافکس کی بھی بات کرتے ہیں، کینوا السٹریٹر کی، تو اس میں بھی اے آئی آ چکا ہے. تو کینوا میں بھی اے آئی آ چکا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ اے آئی آ چکا ہے. تو جب ہم یہ ٹریننگ لیں گے اور یہاں سے ہم جب طالب علم یہاں سے لیں گے اور یہاں سے لیں تو بہت ہی، میں تو سمجھتی ہوں کہ بہت ہی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں جس طرح سے سکھایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، تو طالب علم کے لیے تو یہ تو بہت ہی بینیفٹ ہے کہ اے آئی کے ٹولس جب سیکھیں گے تو اپنی فیلڈ میں ہی اور آگے سے آگے جو ہے ان کی امپروومنٹ آئے گی، ترقی کریں گے. انشاءاللہ. اچھا مس عطیہ، جو لوگ گرافک ڈیزائننگ یا ٹیچنگ کے شعبے میں آنا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ دیکھیں گرافک ڈیزائن ہو یا ٹیچنگ کی فیلڈ ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو، میں یہ اس بارے میں یہ کہوں گی کہ ہر انسان کو نا اپنے اندر ایک اسکلس کا پتہ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات، بتانے والا کوئی ایسا آپ کو استاد مل جائے جو آپ کی ان بورن اسکل کو نکال سکے باہر. بہت تو پہلے تو ہمیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بہت میجورٹی تو یہی ہے کہ واقعی ہمیں اپنے اندر کی اسکلس پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ کو ایسے قابل استاد مل جائے جو آپ کی اسکلس کو جو ہے نا ان بورن اسکل کو نکال سکے. تو اسکوپ تو ہر فیلڈ میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ ٹیچنگ کا ہو چاہے کچھ ہو، ڈیزائننگ کا ہو. بات یہ کہ گرافکس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر خواتین ہوں یا جینٹس بھی ہیں، جو بھی ہیں، بچے ہوں، گرافکس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ گرافکس کے ذریعے، گرافک ڈیزائن کے ذریعے جو ہے آپ اپنے بزنس کو جو ہے نا پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ چاہے وہ شاپیفائی پر آپ بزنس کریں، چاہے آپ ای کامرس میں کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ بزنس کریں، تو ہر چیز میں جو ہے آپ گرافک ڈیزائن کے ذریعے جو ہے نا اپنے بزنس کو بہت اچھی طرح سے پروموٹ کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے آپ پوسٹ بنا سکتے ہیں، آپ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں، آپ جو ہیں فلائر بنا سکتے ہیں، آپ وزٹنگ کارڈ بنا سکتے ہیں، آپ ڈفرینٹ چیزیں. اور یہ آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ اوٹار کے ذریعے جو اپنے بزنس کی کس قدر مارکیٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ سب کیا ہے، اے آئی کے ذریعے سے تو ہو رہے ہیں سارے کام. تو ان سے بہت جو ہے بزنس پروموٹ کر رہے ہیں لوگ، بزنس کو بہت زیادہ بینیفٹ مل رہا ہے، یعنی کہ بزنس ترقی کر رہے ہیں. اور اگر ہم جی ٹیچنگ فیلڈ میں جاتے ہیں تو ٹیچنگ فیلڈ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ہم خود ٹیچر سے ہی تو سیکھ رہے ہیں، ہم بھی تو پڑھ ہی رہے ہیں نا، لرن ہی کر رہے ہیں نا. تو ٹیچنگ فیلڈ میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں بھی اے آئی ہے. آپ اے آئی کے ذریعے جو ہے ہر ٹاسک دیا جا رہا ہے، اور مطلب اب ہر اسائنمنٹ، ہر چیز جو ہے اب وہ جو ہے اے آئی کے ذریعے ہم لوگ سیکھ رہے ہیں. اچھا. تو ٹیچنگ فیلڈ بھی اپنی جگہ بہت اچھی ہے، گرافکس کی فیلڈ بھی اپنی جگہ بہت اچھی ہے. بس انٹرسٹ ہو تو انسان جو ہے ہر فیلڈ میں ایکسل کر جاتا ہے. تجسس ہو، کرنے کا جذبہ ہو تو پھر وہ کر گزرتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے مس عطیہ. مس عطیہ، آپ ریحان اسکول ٹیچر ٹریننگ کے بارے میں، پروگرام کے بارے میں اپنے ہمارے ناظرین کو کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میں یہی کہوں گی کہ ٹیچر ٹریننگ جو پروگرام ہے، جو ہمیں ٹریننگ دی جا رہی ہے، اس کورس کو میرے حساب سے تو ہر خواتین کو، ہر بچے کو، ہر عمر کے ایج کے لوگوں کو جو ہے نا یہ جوائن کرنا چاہیے یہ ادارہ. اس لیے کہ یہاں پہ جس طرح سے اسکلز ہمیں سکھائی جا رہی ہیں، ہمیں جو ہے امپاور کیا جا رہا ہے، وہ کسی اور ادارے میں میرے خیال سے میں نے اب تک تو اپنی لائف میں نہیں دیکھا کہ اس طرح اتنا زیادہ کوئی آپ کو جیسے کہتے ہیں کہ انگلی پکڑ کے چلنا ہمیں سکھا رہے ہیں.
اس طرح سے ایک پوائنٹ کو ہمیں ڈیفائن کیا جا رہا ہے، اور اتنے اچھی طرح سے اور اتنا پولائٹ وے میں ہماری ٹیچرس اور الحمدللہ اسٹوڈینٹس بھی سارے اور اسٹاف بھی یہاں پہ اتنے اچھے سب موجود ہیں کہ سب ایک دوسرے کے ساتھ جو کہتے ہیں نا انگلی پکڑ کے چل رہے ہیں. تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ یہاں بہت گروتھ ہے، اور اس ادارے کو ضرور سب جوائن کریں اور یہاں سے ٹریننگ ضرور لیں. بہت شکریہ مس عطیہ کامران صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں اپنے تجربات، خیالات اور ریحان اسکول ٹیچر ٹریننگ پروگرام کے حوالے سے اہم معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. ناظرین، اگر آپ بھی ایک کامیاب استاد بننا چاہتے ہیں اور اپنی پیش ورانہ صلاحیتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ریحان اسکول ٹیچر ٹریننگ پروگرام ضرور جوائن کریں. اگر آپ ہمارے بہت شکریہ مس عطیہ. اللہ حافظ. تھینک یو مس.